کا ذائقہ چکھنا ہے. اور پھر قرآن نے کہا وَمِنَ النَّاسِ، سارے لوگوں کی بات نہیں ہے. وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں ایک ایسا ہے مَن یشری نفسہ، جس نے اپنا نفس اللہ کو بیچ دیا ہے. ابتغاء مرضات اللہ، مقابلے میں اللہ کی رضائیں خریدی ہے. یہ آیت شب ہجرت نازل ہوئی. کسی عالم واعظ مفتی کا جملہ نہیں، قرآن کی آیت ہے کہ جو قرآن کی آیت کا منکر ہو جائے دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اللہ نے کہا لوگوں میں ایک ایسا ہے جس نے اپنا نفس ہی اللہ کو بیچ دیا ہے. یہ شب ہجرت علی سودا کر رہا تھا کہ اپنا نفس علی اللہ کو بیچ رہا تھا. جب علی نے نفس بیچ دیا تو اب یہ نفس علی نہ رہا، یہ نفس اللہ ہو گیا. یہ ہاتھ علی کے نہ رہے، یہ ید اللہ ہو گئے. یہ آنکھیں علی کی نہ رہی، یہ عین اللہ ہو گئی. یہ کان علی کے نہ رہے، یہ اذن اللہ ہو گئے. مشیت علی کی نہ رہی، مشیت اللہ ہو گئی. یا یہ سودا ہو رہا تھا. قرآن کہہ رہا ہے کہ جب اللہ نے خرید لیا تو یہ نفس اللہ ہو گیا. اس لیے جب ایک جنگ میں علی بڑھ بڑھ کے حملے کر رہے تھے تو ایک مسلمان نے کہا یا علی، موت سے ڈر نہیں لگتا؟ علی جب بڑے بڑے بہادروں کے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، آپ بڑھ بڑھ کے حملہ کر رہے ہوتے ہیں، علی آپ کو موت سے ڈر نہیں لگتا؟ مولا علی نے کہا علی نے شب ہجرت نفس اللہ کو بیچ دیا ہے، اب نفس اس کا مالک ہے، وہ جب چاہے واپس بلا لے. کب علی کو موت سے ڈر کیسا؟ علی موت پہ آ پڑے یا موت علی پہ جا پڑے. اس لیے جو نفس بیچ دیتا ہے وہ پھر میدان کا کرار ہوتا ہے. علی نے یہ نفس بیچا، لیکن علی کا معصوم نفس، حجت خدا، علی نے اپنا نفس بیچا. مقابلے میں بھی تو کچھ دیا ہوگا. اگر ہم جیسا کم عقل بندہ بھی بازار میں جا کے سودا کرے، کوئی شے بیچے، مقابلے میں کچھ مانگتا ہے کہ میں یہ بیچ رہا ہوں، اس کا معاوضہ کیا دو گے؟ علی نے معصوم نفس بیچ دیا. اللہ نے کہا میں نے بھی جو علی سے نفس خریدا ہے علی کو اس کی قیمت دی ہے. کہا کیا؟ ابتغاء مرضات اللہ، میں نے مقابلے میں اپنی رضائیں علی کو دے دی. میں اور جملہ آسان کر کے پیش کر دیتا ہوں. ہم نے بازار سے کپڑا خریدنا تھا، جیب میں پیسے ڈالے، بازار چلے گئے. وہ کپڑا دکاندار کی ملکیت، پیسے میری ملکیت. میں بازار گیا، وہاں دکاندار سے سودا ہو گیا، پیسے میری ملکیت تھے، کپڑا دکاندار کی ملکیت تھا. جب آپس میں سودا ہو گیا، میں نے پیسے اسے دے دیے، کپڑا میں نے لے لیا. اب پیسے کا مالک وہ ہو گیا، کپڑے کا مالک میں ہو گیا. اب قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے شب ہجرت میں بھی علی سے سودا کر رہا تھا، نفس علی کا تھا، رضائیں میری تھی. شب ہجرت سے پہلے نفس علی کا تھا اور رضائیں میری تھی. اب شب ہجرت سودا ہو گیا، علی سے نفس میں نے خرید لیا، اپنی رضائیں علی کو دے دی. اب ہر میرا مسلمان بھائی سر اٹھائے اور قرآن کی آیت کی روح سے اپنے عقیدے کی تجدید کرے. اللہ نے کہا شب ہجرت سے پہلے نفس علی کا تھا، رضا خدا کی تھی. شب ہجرت سودا ہو گیا، نفس اللہ کا ہو گیا، رضاؤں کا مالک علی ہو گیا. تو پھر ہمیں ماننا پڑے گا شب ہجرت سے پہلے جو جسے رضی اللہ کہے کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، لیکن شب ہجرت کے بعد رضی اللہ وہی ہوگا جسے علی راضی ہوگا. اللہ نے یہ سودا کیا تھا تو وہی شب ہجرت کے بعد رضی اللہ ہو سکتا ہے جس سے علی راضی ہو. تو اگر رضی اللہ ہونا ہے تو قرآن نے معیار یہ دیا ہے کہ تم سے علی راضی ہونا چاہیے. اور دیکھیے جو بندہ دل میں علی کی محبت لے کے جاتا ہے وہ خوش قسمت ہوتا ہے. اللہ حیدر مادی کے درجات پر فرمائے. حالانکہ
اس مجلس سے پہلے جب بھی میں نے اس خاندان کی مجلس پڑھی ہے مجھے خود حیدر لینے آتا تھا. اکثر جعفریہ کالونی میں نے جتنی بھی مجالس پڑھی ہے حیدر مجھے کہتا تھا، حالانکہ میں نے کئی دفعہ کہا کہ میں خود آ جاؤں گا، وہ کہتا تھا نہیں میں آپ کو خود لینے آؤں گا، خود میں آپ کو ڈراپ کروں گا. اور جتنا بھی وہ راستے میں میرے ساتھ ہوتا تھا وہ ہمیشہ مجھ سے کوئی نہ کوئی شرعی مسئلہ پوچھتا رہتا تھا. یعنی یہ نہیں کہ کوئی دنیا کی ہم باتیں کر رہے ہیں، وہ کہتا تھا کہ چلیے مجھے یہ وقت غنیمت سمجھیے، میرے ذہن میں کچھ سوالات ہیں یا وہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. لیکن میں کہوں گا یقیناً جواب بیٹے کی موت ہے، سب کو ہوتا ہے، انسانی فطرت کا تقاضا ہے. لیکن وہ خوش قسمت ہے کہ اس کے دل میں مولا علی کی محبت و عقیدت تھی، اور سوائے علی کے کسی امام نے نہیں کہا میرے چاہنے والے گھبرانا نہیں، میں تجھے خود موت کے وقت لینے آؤں گا. یقیناً خود مولا علی اسے لینے آئے تھے. صرف مولا علی نہیں، جانیے پڑھیے تفسیر المیزان وجاء ربک والملک صفا صفا کی آیت کی تفسیر میں ایت اللہ طباطبائی نے روایت لکھی ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام جب ایک چاہنے والے نے کہا مولا یہ جو کہا جاتا ہے کہ کوئی آپ کا چاہنے والا مشرق میں دنیا سے جائے یا مغرب میں جائے تو علی لینے آتے ہیں، کیا یہ بات سچ ہے؟ چھٹے امام نے فرمایا صرف علی نہیں، ہم 14 لینے آتے ہیں، خود لینے کے لیے آتے ہیں. اور دیکھیے یہاں سے وہاں جب مومن جاتا ہے تو انتقال ہو جاتا ہے، اس لیے کہتے ہیں انتقال ہو گیا، یعنی مرا نہیں ہے، وہ زندہ ہے، وہ ہمیں دیکھتا ہے، ابھی بھی اس کی روح یہاں موجود ہوگی. لیکن انتقال یہاں سے وہاں ہو گیا. اگر دنیا میں ہم یہاں سے کہیں اور منتقل ہو، میں پاکستان ہوں، میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں یہاں سے کسی اور ملک منتقل ہو جاؤں تو اس کے کوئی قانون ہوتا ہے، کہا جائے گا کہ تم پاسپورٹ بنواؤ، ویزا لگواؤ، پھر یہاں سے تم اس ملک جاؤ گے. میں نے یہاں سے ہندوستان جانا ہو پھر بھی پاسپورٹ بنواؤں گا، ویزا لگواؤں گا. میں نے یہاں سے یورپ جانا ہو پھر بھی اس ملک کا ویزا لگواؤں گا، پاسپورٹ بھی بنوانا ہوگا. آخر کیا وجہ ہے؟ یہاں سے دوسرے ملک جا رہے ہیں، دوسری سلطنت جا رہے ہیں تو پاسپورٹ بھی ضروری ہے، ویزا بھی ضروری ہے. لیکن جب اس دنیا سے دنیا میں منتقل ہوتے ہیں نہ ویزا چاہیے نہ پاسپورٹ چاہیے. آپ جائیے کسی سے پوچھ لیجئے، وہ آپ کو کہے گا اس لیے اگر آپ یہاں سے ایران جا رہے ہیں پاسپورٹ بھی چاہیے، ویزا بھی چاہیے، چونکہ یہاں حکومت کسی اور کی ہے، وہاں حکومت کسی اور کی ہے. آپ یہاں سے ہندوستان جا رہے تھے، پاسپورٹ بھی چاہیے، مجھے ویزا بھی چاہیے، یہاں حکومت کسی اور کی ہے، وہاں حکومت کسی اور کی ہے. لیکن یہاں سے وہاں جائے نہ پاسپورٹ چاہیے نہ ویزا چاہیے، اس لیے کہ در حقیقت جن کی یہاں حکومت ہوتی ہے انہی شعراء کی وہاں حکومت ہوتی ہے. اصل اقتدار جن کا یہاں ہے وہاں بھی اصل اقتدار انہی کا چلتا ہے. تو جو ان اقتدار والوں سے محبت کرتا ہے وہ خوش قسمت ہوتا ہے، اور جس کے دل میں علی کی محبت ہے. اب دیکھیے نبی نے کہا کہ مرنے کے بعد تمہاری منزلیں مشکل ہوتی ہیں، کہ قبر میں منکر و نکیر آ کے سوال کرتے ہیں، لیکن کہا یاد رکھو قبر میں علی آتا ہے، اگر علی کی محبت دل میں ہے تو سوال آسان ہو جاتے ہیں. اور اس لیے ہم نے علی کے دروازے پہ سر جھکا دیا. نبی نے کہا محشر کا میدان ہوگا، یہاں تک کہ سورج سوانیزے کی قربت پہ آ جائے گا اور ہر بندہ سورج کی تپش سے جل رہا ہوگا. تب ہر بندہ سائے کی تلاش میں ہوگا. کہا بس سائے کا ایک ہی وسیلہ ہوگا، ایک پرچم ہوگا جسے لوائے الحمد کہتے ہیں. جو لوائے الحمد کے سائے میں آ گیا وہ سورج کی تپش سے محفوظ رہے گا. ہم نے کہا بارے بتائیے تو صحیح، لوائے الحمد کے سائے کے نیچے کیسے آئیں گے؟ کہ لوائے الحمد کا سایہ اٹھانے والا علی ہوگا، جو علی سے محبت رکھتا ہوگا لوائے الحمد کے سائے میں آئے گا. یا ارحم الراحمین.